زیارت جامع کبیرہ، یہ زیارت نامہ امام علی نقی الہادی علیہ السلام سے روایت ہے۔ اس زیارت نامے کو منشور امامت اور امام شناسی کا دستور بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکة ومهبط الوحی ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته۔ آپ پر سلام ہو اے خاندان نبوت، اے پیغام الہی کے آنے کی جگہ اور ملائکہ کے آنے جانے کے مقام، وہی نازل ہونے کی جگہ، نزول رحمت کے مرکز، علوم کے خزینہ دار، بے انتہا بردبار اور بزرگواری کے حامل ہیں۔ آپ قوموں کے پیشوا، نعمتوں کے بانٹنے والے، سرمایہ نیکوکاران، پارساؤں کے ستون، بندوں کے لیے تدبیر کار، آبادیوں کے لیے سردار، ایمان و اسلام کے دروازے اور اللہ کے امانت دار ہیں، اور آپ نبیوں کی نسل اور اولاد انبیاء کے پسندیدہ اور جہانوں کے رب کے پسند شدگان کی اولاد ہیں۔ آپ پر خدا کی رحمت اور برکت ہو۔ السلام على أئمة الهدى ومصابيح التجار وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجاب وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته۔ السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو ہدایت دینے والے ائمہ پر، تاریکیوں کے چراغ ہیں، پرہیزگاری کے نشان، صاحبان عقل و خرد اور مالکان دانش ہیں۔ آپ لوگوں کی پناہ گاہ، نبیوں کے وارث، بلند ترین نمونہ عمل اور بہترین دعوت دینے والے ہیں۔ آپ دنیا والوں پر اللہ کی حجتیں ہیں۔ آغاز و انجام میں آپ پر سلام خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہوں۔ سلام ہو خدا کی معرفت کے ذریعوں پر، جو خدا کی برکت کے مقام اور خدا کی حکمت کی کانیں ہیں، خدا کے رازوں کے نگہبان، خدا کی کتاب کے حامل، خدا کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور خدا کے رسول کی اولاد ہیں، اور خدا ان پر اور ان کی آل پر درود بھیجے اور خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہو۔ السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون
ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والذادة الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. सलाम हो खुदा की तरफ बुलाने वालों पर और खुदा की रज़ाओं से आगाह करने वालों पर, जो खुदा के मामले में डट कर खड़े हैं, खुदा की मोहब्बत में सबसे कामिल और खुदा की तौहीद के अक़ीदे में सरापा महव हैं। वो खुदा के अम्र नहीं को बयान करने वाले और उसके गिरामी कदर बंदे हैं कि जो उसके आगे बोलने में पहल नहीं करते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। उन पर खुदा की रहमत हो और उसकी बरक़ात हो। सलाम हो उन पर जो दावत देने वाले इमाम हैं, हिदायत देने वाले रहनुमा, साहिब विलायत सरदार, हिमायत करने वाले निगहदार, ज़िक्र इलाही करने वाले और वालियान अम्र हैं। वो खुदा का सरमाया, उसके पसंदीदा, उसकी जमात और उसके उलूम का ख़जाना है। वो खुदा की हुज्जत, उसका रास्ता, उसका नूर और उसकी निशानी है। खुदा की रहमत हो और उसकी बरक़ात हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह कमा शहिद अल्लाह लिनफ्सिही व शहिदत लहु मलाइकतुहु व उलुल इल्मि मिन खल्क़िहि ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته. اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وأعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلا على صراطه. عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो यकता है,
کوئی اس کا شریک نہیں، جیسا کہ خدا نے اپنے لیے گواہی دی، اس کے ساتھ اس کے فرشتے اور اس کی مخلوق میں سے صاحبان علم بھی گواہ ہیں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی جو سب سے اعلیٰ ہے، حکمت والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برگزیدہ بندے اور اس کے پسندیدہ رسول ہیں، جن کو اس نے ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دیں، اگرچہ مشرک پسند نہ بھی کریں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام ہیں، ہدایت والے سنورے ہوئے، گناہ سے بچائے ہوئے، بزرگیوں والے، اس سے نزدیک تر، پرہیزگار، صدق والے، منتخب شدہ، خدا کے اطاعت گزار، اس کے حکم پر کمر بستہ، اس کے ارادے پر عمل کرنے والے، اور اس کی مہربانی سے کامیاب ہیں کہ اس نے اپنے علم کے لیے آپ کو انتخاب کیا، اپنے غیب کے لیے آپ کو پسند کیا، اپنے راز کے لیے آپ کو منتخب کیا، اپنی قدرت سے آپ کو اپنا بنایا، اپنی ہدایت سے عزت دی اور اپنی دلیل کے لیے خاص کیا۔ اس نے آپ کو اپنے نور کے لیے منتخب کیا، روح القدس سے آپ کو قوت دی، اپنی زمین میں آپ کو اپنا نائب قرار دیا، اپنی مخلوق پر اپنی حجتیں بنایا، اپنے دین کے ناصر اور اپنے راز کے نگہدار اور اپنے علم کے خزینہ دار بنایا، اپنی حکمت ان کے سپرد کی، آپ کو اپنی وحی کے ترجمان اور اپنی توحید کا مبلغ بنایا۔ اس نے آپ کو اپنی مخلوق پر گواہ قرار دیا، اپنے بندوں کے لیے نشان منزل، اپنے شہروں کی روشنی اور اپنے راستے کے رہبر قرار دیا۔ خدا نے آپ کو خطاؤں سے بچایا، فتنوں سے محفوظ کیا اور ہر آلودگی سے صاف رکھا، آلائش آپ سے دور کر دی اور آپ کو پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته وصرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم
وأمره إليكم من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنتم الصراط الأقوام وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس من أتاكم نجاه ومن لم يأتكم هلاك إلى الله تدعون وعليه تدلون وبه تؤمنون وله تسلمون وبأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. بس آپ نے اس کے جلال کی بڑائی کی، اس کے مقام کو بلند جانا، اس کی بزرگی کی توصیف کی، اس کے ذکر کو جاری رکھا، اس کے عہد کو پختہ کیا، اس کی فرما برداری کے عقیدے کو محکم بنایا. آپ نے پوشیدہ و ظاہر اس کا ساتھ دیا اور اس کے سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو دانش مندی اور بہترین نصیحت کے ذریعے بلایا. آپ نے اس کی رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کیں اور اس کی راہ میں آپ کو جو دکھ پہنچے ان کو صبر سے جھیلا. آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے. آپ نے نیک کاموں کا حکم دیا، برے کاموں سے منع فرمایا اور خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا. چنانچہ آپ نے اس کا پیغام عام کیا، اس کے عائد کردہ فرائض بتائے اور اس کی مقررہ حدیں جاری کیں. آپ نے اس کے احکام بیان کیے، اس کے طریقے رائج کیے اور اس میں آپ اس کی رضا کے طالب ہوئے. آپ نے اس کے ہر فیصلے کو تسلیم کیا اور آپ نے اس کے گزشتہ پیغمبروں کی تصدیق کی. بس آپ سے ہٹنے والا دین سے نکل گیا. آپ کا ہمراہی دیندار رہا اور آپ کے حق کو کم سمجھنے والا نابود ہوا. حق آپ کے ساتھ ہے، آپ ہی میں ہے اور آپ ہی کی طرف سے ہے اور آپ ہی کی طرف سے آیا ہے. آپ ہی حق والے ہیں اور مرکز حق ہیں. نبوت کا ترکہ آپ کے پاس ہے، لوگوں کی واپسی آپ کی طرف اور ان کا حساب آپ کو لینا ہے. آپ حق و باطل کا فیصلہ کرنے والے ہیں. خدا کی آیتیں اور اس کے ارادے آپ کے دلوں میں ہیں. اس کا نور اور محکم دلیل آپ کے پاس ہے اور اس کا حکم آپ کی طرف آیا ہے. آپ کا دوست خدا کا دوست اور جو آپ کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے. جس نے آپ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی اور جس نے آپ سے نفرت کی اس نے خدا سے نفرت کی. اور جو آپ سے وابستہ ہوا وہ خدا سے وابستہ ہوا، کیونکہ آپ سیدھا راستہ دنیا میں لوگوں پر شاہد و گواہ اور آخرت میں شفاعت کرنے والے ہیں.
آپ ختم نہ ہونے والی رحمت، محفوظ شدہ آیت، سنبھالی ہوئی امانت اور وہ راستہ ہیں جس سے لوگ آزمائے جاتے ہیں۔ جو آپ کے پاس آیا نجات پا گیا، اور جو دور رہا وہ تباہ ہو گیا۔ آپ خدا کی طرف بلانے والے اور اس کی طرف رہبری کرنے والے ہیں۔ آپ اس پر ایمان رکھتے اور اس کے فرما بردار ہیں۔ آپ اس کا حکم ماننے والے، اس کے راستے کی طرف لے جانے والے اور اس کے حکم سے فیصلہ دینے والے ہیں۔ کامیاب ہوا وہ جو آپ کا دوست ہے، ہلاک ہوا وہ جو آپ کا دشمن ہے، اور خوار ہوا وہ جس نے آپ کا انکار کیا۔ گمراہ ہوا وہ جو آپ سے جدا ہوا، اور بامراد ہوا وہ جو آپ کے ہمراہ رہا، اور اسے امن ملا جس نے آپ کی پناہ لی۔ سلامت رہا وہ جس نے آپ کی تصدیق کی، اور ہدایت پا گیا وہ جس نے آپ کا دامن تھام لیا۔ جس نے آپ کی اتباع کی اس کا مقام جنت ہوا، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ جس نے آپ کا انکار کیا وہ کافر ہوا، جس نے آپ سے جنگ کی وہ مشرک ہوا، اور جس نے آپ کو غلط قرار دیا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض. خلقكم الله أنظارا فجعلكم بعرشه محتقين، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا، فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم، فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع، حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد، إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب منزلتكم منه۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مقام آپ کو گزشتہ زمانے میں حاصل تھا اور آئندہ زمانے میں بھی حاصل رہے گا۔ بے شک آپ سب کی روحیں آپ کے نور اور آپ کی اصل ایک ہے جو خوش آئند اور پاکیزہ ہے کہ آپ میں سے بعض کی اولاد ہیں۔ خدا نے آپ کو نور کی شکل میں پیدا کیا، پھر آپ سب کو اپنے عرش کے ارد گرد رکھا، حتیٰ کہ ہم پر احسان کیا اور آپ کو بھیجا، پس آپ کو ان گھروں میں رکھا جن کو خدا نے بلند کیا،
اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اس نے آپ پر ہمارے درود و سلام قرار دیے، اس سے ہمیں آپ کی ولایت میں خصوصیت دی، اسے ہماری پاکیزہ پیدائش، ہمارے نفسوں کی صفائی، ہمارے باطن کی درستی کا ذریعہ اور گناہوں کا کفارہ بنایا۔ بس ہم اس کے حضور آپ کی فضیلت کو ماننے والے اور آپ کی تصدیق کرنے والے قرار پا گئے ہیں۔ ہاں، خدا آپ کو صاحبان عظمت کے بلند مقام پر پہنچائے اور اپنے مقربین کی بلند منزلوں تک لے جائے اور اپنے پیغمبروں کے اونچے مراتب عطا کرے، اس طرح کہ پیچھے والا وہاں نہ پہنچے، کوئی اوپر والا اس مقام سے بلند نہ ہو اور کوئی آگے والا آگے نہ بڑھے اور کوئی طمع کرنے والا اس مقام کی طمع نہ کرے، یہاں تک کہ باقی نہ رہے کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی نبی مرسل، نہ کوئی صدیق اور نہ شہید، نہ کوئی عالم اور نہ جاہل، نہ کوئی پست اور نہ کوئی بلند، نہ کوئی نیک مومن اور نہ کوئی فاسق و فاجر اور گناہ گار، نہ کوئی ضدی سرکش اور نہ کوئی مغرور شیطان، اور نہ ہی کوئی اور مخلوق گواہی دے سوائے اس کے کہ وہ ان کو آپ کی شان سے آگاہ کرے، آپ کے مقام کی بلندی، آپ کی شان کی بڑائی، آپ کے نور کی کاملیت، آپ کے درست درجات، آپ کے مراتب کی ہمیشگی، آپ کے خاندان کی بزرگی اس کے ہاں، آپ کے مقام اس کے سامنے، آپ کی بزرگواری اس کے ساتھ، آپ کی خصوصیت اور اس سے آپ کے مقام کے قرب کی گواہی دے۔ بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم مضال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم محقق لما حققتم مبطل لما أبطلتم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم زائر لكم لائذ عائذ بقبوركم مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إليه ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري۔ میرے ماں باپ، میرا گھر، میرا مال اور میرا خاندان آپ پر قربان، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو اور آپ کو کہ اس پر میں ایمان رکھتا ہوں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، منکر ہوں آپ کے دشمن کا، اور جس چیز کا آپ انکار کرتے ہیں آپ کی شان کو جانتا ہوں اور آپ کے مخالف کی گمراہی کو سمجھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں آپ سے اور آپ کے دوستوں سے، نفرت کرتا ہوں آپ کے دشمنوں سے اور ان کا دشمن ہوں۔ میری صلح ہے اس سے جو آپ سے صلح رکھے، اور جنگ ہے اس سے جو آپ سے جنگ کرے۔ حق کہتا ہوں اسے جس کو آپ حق کہیں، باطل کہتا ہوں اسے جس کو آپ باطل کہیں۔ آپ کا فرما بردار ہوں، آپ کے حق کو پہچانتا ہوں، آپ کی بڑائی کو مانتا ہوں،
آپ کے علم کا معتقد ہوں، آپ کی ولایت میں پناہ گزین ہوں، آپ کی ذات کا اقرار کرتا ہوں، آپ کے بزرگان کا معتقد ہوں، آپ کی رجعت کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کے دور کا منتظر ہوں، آپ کی حکومت کا انتظار کرتا ہوں، آپ کے قول کو قبول کرتا ہوں، آپ کے حکم پر عمل کرتا ہوں، آپ کی پناہ میں ہوں، آپ کی زیارت کو آیا ہوں، آپ کے روضے میں پوشیدہ ہو کر پناہ لی ہے، اللہ کے حضور آپ کو اپنا سفارشی بناتا ہوں، آپ کے ذریعے اس کا قرب چاہتا ہوں، آپ کو اپنی ضرورتوں، حاجتوں اور ارادوں کا وسیلہ بناتا ہوں، اپنے ہر حال اور ہر کام میں۔ مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار۔ اور ایمان رکھتا ہوں آپ میں سے نہاں اور عیاں پر، آپ میں سے ظاہر اور پوشیدہ پر، آپ میں سے اول و آخر پر، ان تمام امور کے ساتھ آپ کو سپرد کرتا ہوں اور ان میں آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ میرا دل آپ کا معتقد ہے، میرا ارادہ آپ کے تابع ہے، میری مدد و نصرت آپ کے لیے حاضر ہے، یہاں تک کہ خدا آپ کے ہاتھوں اپنے دین کو زندہ کرے، آپ کو اس زمانے میں لے جائے، قیام عدل میں آپ کی مدد کرے اور آپ کو اپنی زمین میں اقتدار دے۔ بس میں صرف آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے غیر کے ساتھ نہیں، آپ کا معتقد ہوں اور آپ میں سے آخری کا محب ہوں، جیسے آپ میں سے اول کا محب ہوں۔ میں خدائے عز و جل کے سامنے آپ کے دشمنوں سے بیزاری کرتا ہوں اور بیزار ہوں بتوں سے، سرکشوں سے، شیطانوں سے، ان کے گروہ سے جو آپ پر ظلم کرنے والے، آپ کے حق کا انکار کرنے والے، آپ کی ولایت سے نکل جانے والے، آپ کی وراثت غصب کرنے والے، آپ پر شک لانے والے، آپ سے پھر جانے والے ہیں۔ اور بیزار ہوں میں آپ کے سوا ہر جماعت سے، آپ کے سوا ہر اطاعت کیے والے سے، اور ان پیشواؤں سے بیزار ہوں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ فثبتني الله أبدا ما حييت على مبالاتكم ومحبتكم ودينكم ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه وجعلني ممن
يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وتغر عينه غدا برؤيتكم. بس جب تک زندہ ہوں خدا مجھے قائم رکھے آپ کی دوستی پر، آپ کی محبت پر، آپ کے دین پر، اور توفیق دے آپ کی پیروی کرنے کی اور آپ کی شفاعت نصیب کرے. خدا مجھ کو آپ کے بہترین دوستوں میں رکھے جو اس کی پیروی کرنے والے ہوں، جن کی طرف آپ نے دعوت دی، اور مجھے ان میں سے قرار دے جو آپ کے اقوال بیان کرتے ہیں. مجھے آپ کی راہ پر چلائے، آپ کی ہدایت سے بہرہ ور کرے، آپ کے گروہ میں اٹھائے، آپ کی رجعت میں مجھے بھی لوٹائے، آپ کی حکومت میں آپ کی رعایا بنائے، آپ کے دامن میں عزت دے، آپ کے عہد میں اعلیٰ مقام دے، اور ان میں رکھے جو کل آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي. من أراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار. بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر. وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته وإلى جدكم بعث الروح الأمين. میرے ماں باپ، میری جان، میرا خاندان، میرا مال آپ پر قربان. جو خدا کو چاہے وہ آپ سے ملتا ہے، جو اسے یکتا سمجھے وہ آپ کی بات مانتا ہے، جو اس کی طرف بڑھے وہ آپ کا رخ کرتا ہے. میرے سردار، میں آپ کی تعریف کا اندازہ نہیں کر سکتا، نہ آپ کی مدح کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہوں اور نہ آپ کی شان کا تصور کر سکتا ہوں. آپ شرفاء کا نور، نیکیوں کے رہبر، خدائے قادر کی حجتیں ہیں. خدا نے آپ سے آغاز و انجام کیا ہے، وہ آپ کے ذریعے بارش برساتا ہے، آپ کے ذریعے آسمان کو رد کیے ہوئے ہے تاکہ زمین پہ نہ آ گرے مگر اس کے حکم سے. وہ آپ کے ذریعے غم دور کرتا اور سختی ہٹاتا ہے. وہ پیغام آپ کے پاس ہے جو اس کے رسول لائے اور فرشتے جس کو لے کر اترے، اور آپ کے نانا کی طرف روح الامین آیا. آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. تقطع كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم. بكم يسلك إلى الرضوان وعلى من جحد ولايتكم
غضب الرحمن. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور. فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم. كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وحكم ورأيكم علم وحلم وحزم. إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه. خدا نے آپ کو وہ نعمت دی جو جہانوں میں کسی کو نہ دی. ہر بڑائی والا آپ کی بڑائی کے آگے جھکتا ہے، ہر مغرور آپ کا حکم مانتا ہے، ہر اعلیٰ ترین آپ کی فضیلت کے سامنے خم ہوتا ہے، ہر چیز آپ کے آگے پست ہے، زمین آپ کے نور سے چمکتی ہے. کامیابی پانے والے آپ کی ولایت سے کامیابی پاتے ہیں کہ آپ کے ذریعے رضائے الہی حاصل کرتے ہیں، اور جو آپ کی ولایت کے منکر ہیں ان پر خدا کا غضب آتا ہے. میرے ماں باپ، میری جان، میرا خاندان اور میرا مال آپ پر قربان. آپ کا ذکر ہے ذکر کرنے والوں میں، آپ کے ناموں میں خاص ہیں. آپ کے جسم اعلیٰ ہیں جسموں میں، آپ کی روحیں بہترین ہیں روحوں میں، آپ کے دل پاکیزہ ہیں دلوں میں، آپ کے نشان عمدہ ہیں نشانوں میں، اور آپ کی قبریں پاک ہیں قبروں میں. بس کتنے پیارے ہیں آپ کے نام، کتنے گرامی ہیں آپ کے نفوس. آپ کی شان بلند ہے، آپ کا مقام عظیم ہے، آپ کا پیمان پورا ہونے والا اور آپ کا وعدہ سچا ہے. آپ کا کلام روشن، آپ کے حکم میں ہدایت، آپ کی وصیت پر پرہیزگاری، آپ کا فعل عمدہ، آپ کی عادت پسندیدہ، آپ کے اطوار میں بزرگواری، آپ کی شان میں سچائی، راستی اور ملائمت ہے. آپ کا قول مضبوط و یقینی ہے، آپ کی رائے میں نرمی اور پختگی ہے. اگر نیکی کا ذکر ہو تو آپ اس میں اول، اس کی جڑ، اس کی شاخ، اس کا مرکز، اس کا ٹھکانہ اور اس کی انتہا ہیں. بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم. وبكم أخرجنا الله من الظلم وفرج عنا غمرات الكروب وانقذنا من شفاجر في الهلكات ومن النار. بأبي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا. وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وتلفت الفرقة. وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة
ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة। कुर्बान आप पर मेरे माँ बाप, मेरी जान, किस तरह मैं आपकी ज़ीबा तारीफ़ व तौसीफ़ करूँ और आपकी बेहतरीन आजमाइशों का तसव्वुर करूँ कि खुदा ने आपके ज़रिए हमें ख्वारी से बचाया, हमारे रंजो गम को दूर फरमाया और हमें तबाही की वादी से निकाला और जहन्नुम की आग से आज़ाद किया। मेरे माँ बाप और मेरी जान आप पर कुर्बान, आपकी दोस्ती के वसीले से खुदा ने हमें दीनी तालीमात अता की और हमारी दुनिया के बिगड़े काम संवार दिए। आपकी विलायत की बदौलत कलमा मुकम्मल हुआ, नेमतें बढ़ गईं और आपस की दूरियां मिट गईं। आपकी दोस्ती के बाइस इताअत वाजिबा कबूल होती है, आपसे मोहब्बत रखना वाजिब है। खुदाए अज़्ज़ा वजल के यहाँ आपके लिए बुलंद दर्जे, पसंदीदा मकाम और आला तरीन मर्तबा है। नीज़ उसके हुजूर आपकी बड़ी इज्जत है, बहुत ऊंची शान है और आपकी शिफात कबूल शुदा है। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़ल्त वत्तबअना अर्रसूल फक्तुबना मअश-शाहिदीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनक रहमा इन्नक अंतल वह्हाब। सुब्हान रब्बिना इन कान वअद रब्बिना लमफ़ऊला। या वली अल्लाह इन्न बैनी व बैन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ज़ुनूबा ला याती अलैहा इल्ला रिदाकुम फबिहक़्क़ि मन इतमनकुम अला सिर्रिह वस्तरआकुम अम्र खल्क़िह वक़रन ताअतकुम बिताअतिह लम्मा इस्तौहबतुम ज़ुनूबी वकुन्तुम शुफ़आई फन्नी लकुम मुतीअ। मन अताअकुम फ़क़द अताअ अल्लाह वमन असाकुम फ़क़द असा अल्लाह वमन अहब्बकुम फ़क़द अहब्ब अल्लाह वमन अबग़दकुम फ़क़द अबग़द अल्लाह। اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل। ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए उस पर जो तूने नाजिल किया और हमने रसूल की पैरवी की, बस हमें गवाही देने वालों में लिख ले। ऐ हमारे रब, हमारे दिल टेढ़े ना होने दे, जबकि तूने हमें हिदायत दी
اور ہم کو اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، پاک تر ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہوگا۔ اے ولی خدا، بے شک میرے اور خدائے عز و جل کے درمیان گناہ حائل ہیں، جو آپ چاہیں تو معاف ہو سکتے ہیں، پس واسطہ اس کا جس نے آپ کو اپنا رازداں بنایا، اپنی مخلوق کا معاملہ آپ کو سونپا، آپ کی اطاعت اپنی اطاعت کے ساتھ واجب قرار دی، آپ میرے گناہ معاف کروائیں اور میرے سفارشی بن جائیں کہ یقیناً میں آپ کا پیروکار ہوں۔ جس نے آپ کی پیروی کی تو اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ جس نے آپ سے محبت کی تو اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے آپ سے دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی کی۔ اے معبود، یقیناً جب میں نے ایسے سفارشی پا لیے ہیں جو تیرے مقرب ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام، جو نیک اور خوش کردار امام ہیں، ضرور میں نے انہیں اپنا سفارشی بنایا ہے، بس ان کے حق کے واسطے سے جو تو نے خود پر لازم کر رکھا ہے، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں میں داخل فرما جو ان کی اور ان کے حق کی معرفت رکھتے ہیں، اور مجھے اس گروہ میں رکھ جس پر ان کی سفارش سے رحم کیا گیا ہے۔ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور خدا محمد پر اور ان کی پاکیزہ آل پر درود بھیج اور بہت بہت سلام بھیج۔ سلام اور کافی ہے ہمارے لیے، خدا جو بہترین کارساز ہے۔